بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ آیت ہے قاتلوہم، عنوان وہی ہے جو ٹاپک چل رہا ہے خدا کے غدار بندوں کو جو سزا سنائی جا رہی ہے من جانب اللہ، رسول کی زبانی الفاظ رحمانی کی شکل میں، وہی ہے واقعہ قاتلوہم، تو ان سے لڑو۔ قرآن اسلام تو لڑنے بھیڑنے کی تعلیم دیتی ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے، قطعی نہیں ہے۔ سب سے آسان جواب، جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ ان سے لڑو، تو کن سے لڑو؟ ارے بھائی، مجرموں کی بات ہو رہی ہے، مجرموں کو سزا دینے کے طور پر ان قتل کرو اور ان کو جو سزا کے طور پر مارو، یہ مطلب ہوتا ہے ایک جملے میں۔ ورنہ جو خدائی قانون کے، خدائی تعلیمات، خدا کے بنائی ہوئی شریعت خدا کی بنائی ہے اور رسول نے سنایا ہے، تو اب یوں کہو نا، اللہ کے رسول کا جو منشا ہے، جو تعلیمات ہے، ان پر جو عمل پیرا رہے گا جو بھی بندہ، تو یہ تو دنیا میں ہم نے اصطلاح بنائی ہے، نبی نے بنائی ہے، ہم نے مانا، پوری دنیا کہتی ہے مسلمان ہے، یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے۔ تو مسلم خدا اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری کرنے والا، وہ مجرم نہیں ہوں گے؟ جو خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ مجرم ہیں۔ جب وہ مجرم ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ مانیں گے نہیں، تم سمجھا چکے، تم بتلا چکے، تم اخلاق پیش کر چکے، اب ان کی آخر میں ان کا یہی انجام ہے، قاتلوہم، انہیں قتل کرو۔ پوسٹ میں لکھیں گے سزا کے طور پر، نہیں مان رہے ہیں ان کو قتل کر دو۔ یہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ انہیں عذاب دے رہا ہے، یہ عذاب دے گا بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں کے سبب۔ اب دیکھیے وہ اور بات واضح ہو گئی، نبی سے فرمایا جا رہا ہے، خلافت اسلامیہ سے کہ علمبرداروں سے اور عمراء اور حاکمین اسلام سے فرمایا جا رہا ہے کرو، انہیں سزا دو۔ اور یہ سزا دینا بظاہر تم دے رہے ہو، تمہارے ہاتھ سے مارے جا رہے ہیں، مگر یہ سزا اللہ نے مقدر کر دی ہے، تو حکم ہو رہا ہے خدا کا کہ انہیں نبی سے انہیں قتل کرو۔ سزا یہ ہے یعذبہم اللہ بأیدیکم، انہیں اللہ سزا دے رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے، ہاتھ تمہارا ہے، اب فرمان خدا کا ہے۔ تم جو قتل کر رہے ہو، سزا دے رہے ہو، حقیقتاً یہ سزا اللہ کی جانب سے، بیچ میں تم ڈال دیے گئے، یہ ہے بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں سزا دے رہا ہے۔ ویخزہم، اور انہیں رسوا بھی کر رہا ہے، ویخزہم ویذلہم بالاسر والقہر، قہر کے ذریعے اور قید کے ذریعے۔ آخری مرتبہ ان سے کہو اگر اب نہیں مانو گے نا تو پہلے تو بھی آرسٹ کیے جاؤ گے، اب اگر گرفتاری کے بعد بھی تم عقل پو میں رہے اور خدائی قانون کو نہیں مانا تو قتل کیے جاؤ گے۔ تو اللہ انہیں ویخزہم، اور انہیں رسوا بھی کر رہا ہے، کیسے؟ قید کرا کر کے۔ اور سب سے بڑی رسوائی، قید کے بعد بھی نہیں مانا تو مارے جا رہے ہیں، یہ بھی تو رسوائی ہے۔ آگے وینصرکم علیہم، اور وہ یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا، وینصرکم، وہ یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں بھیا سرخاب کا پر لگائے ہیں مسلمانوں کو؟ نہیں، احیائے تمہاری جو کوشش ہے، تگ و دو ہے، تمہاری جو جانفشانی ہے، وہ کس لیے ہے؟ اللہ کا نام اونچا رہے، اللہ کا قانون اونچا رہے، تو تمہارا مقصد صحیح ہے۔
اور ان کی جو ساری محنت ہے کفر کی بالادستی کے لیے، کفر کا زمانے میں زور چلانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور یہ تو اصول کلی ہے، خدائی کا بنایا ہوا قانون و دستور ہے۔ بے شک کہ بندے پر اللہ بہت مہربان ہے۔ سمجھایا گیا، حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں ہوتی ہے، ماں کے اندر جو ممتا ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے، بے حد محبت کرتی ہے۔ دونوں کرتے ہیں، ماں بھی باپ بھی، لیکن ماں باپ دونوں میں جو محبت بڑی ہوتی ہے، بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ماں کے اندر محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں پاک میں سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک شفیقہ، شفقت کرنے والی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کا آگے، عام کا آگے ہے۔ حدیث میں مسلمان بندے نہیں ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بندوں میں سب آ گئے، اس کے ماننے والے بھی، اس کو نہ ماننے والے بھی۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی ہم کو فکر کی دعوت کی حدیث دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قطعی پسند نہیں فرمائے گا اپنے حق میں اور اپنے بندے کے حق میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے۔ تو پھر مگر وہ بندہ جو اس کو رب مانے ہی نہ، اس کو رب مانے ہی نہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہی نہ ہو، بنایا ہے تو اس نے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، حاکم تو ہے، اور مالک کل ہمارا وہ ہے، مگر اس کے اختیار و پاور میں کسی ایسی شے کو لا رہے ہیں جو اس کے اختیار میں اس کا شریک بنا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے بندے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام، مشرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک کے علاوہ جو بھی گناہ گار بندہ ہوگا، ہمیں ہے نا بھائی، کوئی نمازی ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے، کوئی سراسر نماز پڑھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے، بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں۔ تو گناہ ہے نا، مگر چونکہ مسلمان ہے اور ہمارے ہاتھ میں ڈھال ہے، ہمارا ایمان یہ ڈھال ہے۔ یاد رکھیے گا، اب یہیں سے عقیدہ کی بات، اب یہیں سے عقیدہ کی بات۔ ایک بہکا بگڑا مسلمان، یعنی بدعمل مسلمان، بدعمل مسلمان جو بھی گناہ کرتا ہے، بھئی ہم بھی اس میں ہیں، آپ بھی ہیں، ہے نا، تو جب گناہ کوئی کرتا ہے، وہ چھوٹا یا بڑا گناہ، تو سچ بتائیے ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ برا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہی نہیں؟ جس دن کوئی مسلمان بندہ دل میں یہ بھی سوچ لے اس وقت گناہ کرتے وقت بالکل صحیح کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ صحیح ہے، یعنی حرام کو حلال سمجھ لے پھر کرتا رہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ سب بات آپ اسٹیج پہ بھی نہیں سنیں گے اور شاید عام طریقے سے نہ سنیں۔ میں نے اصول بیان کر دیا، مسلمان چونکہ دائرہ اسلام میں ہوتا ہے، وہ کچھ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں مگر جھوٹ حرام ہے، نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک؟ تو گناہ گار تو ہوا، گناہ گار ہوا، اس کو عذاب پڑے گا۔ اور اگر وہی مسلمان بندہ گناہ کرتے وقت عقیدہ جما لے کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، حرام کو، گناہ کو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، تو پھر وہ صرف گناہ گار نہیں ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے عقیدے میں اپنے حرام چیز کو حلال سمجھ لیا ہے، اور یہ کفر ہے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور وہ یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف۔ اسی پر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں سرخاب کا پر نہیں لگائے، یعنی ایک مسلمان کی جو جہاد کی کوشش ہوتی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا کلمہ بلند رہے، اللہ کا دین غالب رہے، اس لیے وہ محنت کرتا ہے، تو خدا تبارک و تعالی انہی کی مدد کرتا ہے۔ کن کے خلاف؟ ان بندوں کے خلاف جو خدا کے وفادار نہیں، غدار بندے ہوتے ہیں، جن کی کوشش خدائی بالادستی کے لیے نہیں، خدائی قانون کی اشاعت اور اس کے نفاذ کے لیے نہیں، بلکہ ان کی پوری کوشش کفر کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی حق والوں کی مدد کرتا ہے باطل کے خلاف۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور کیا کرتا ہے پھر؟ وَيَشْفِ
सुदूर कौम मुमिनीन, और ईमान वाली कौम के सीने को ठंडा करता है। अल्लाह तबारक व तआला सीना ठंडा करना, जी ठंडा करना, कहते नहीं हो घर में अब तेरा कलेजा ठंडा हुआ, तो ये मुहावरा है, यानी हमें इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ। तो ये सब जब सारी चीजें होती हैं कि तुम किताल करते हो, तुम और ज़ाहिरन किताल तुम्हारा होता है और बातिनन वो सज़ा मिन जानिबिल्लाह होती है, तुमको बीच में डाल करके अल्लाह तबारक व तआला अपने गद्दार बंदों को सज़ा देता है और उनको रुसवा करता है और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करता है। और क्या करता है? ईमान वाली कौम के सीने को ठंडा करता है। इसकी तफसीर इन्होंने क्या की है? कुछ नहीं की है उर्दू में, इन्होंने नीचे अरबी में इन्होंने क्या की है? वयशफ़े सुदूर कौम मुमिनीन, हाँ कहते हैं ये वक़ाल मुजाहिद, हज़रत मुजाहिद ने कहा पहली तफसीर ऊपर ये है कि चूँकि ईमान वालों को इब्तिदाई दौर में बेईमानों ने जो तकालीफ पहुंचाई, जो जुल्म सितम ढाए भाई सहाबा पर, पकड़ के मारते थे, सीने पर पत्थर रख दिया, घसीट रहे हैं, नीचे रेतीला मैदान है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार है, हज़रत खुबैब में फला साहबी सब के साथ तो ये सब किया। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अब इनको कत्ल करो, इस्लाम गलबा पा चुका है, तो मदीने में आ चुके हो, बहुत इनकी जो है इनका लिहाज रखा गया, बहुत इन पर रहम किया गया, तरस खाया गया, अब इनकी सज़ा ये है। तो उस वक्त जब सज़ा सुनाई गई, उन ईमान वालों कौम का कलेजा ठंडा हुआ जिन्होंने उनके मजालिम सहे थे कि हाँ ये दुश्मन है, सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं था, ये दुश्मन हक है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, दीन हक, दीन शरीयत, दीन इस्लाम का दुश्मन है। अब अपने अंजाम को पहुंचा, हमें अच्छा लगा अपनी ज़बान में। ये वयशफ़े सुदूर कौम मुमिनीन, ये